حضرات محترم، اور یہ شعر بھی دیکھیں، قاری انس صاحب نے نشے کے تعلق سے بہت بہترین باتیں آپ سے کی. اسی تناظر میں یہ شعر دیکھیں کہ ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو، ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو، اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو، ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو، اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو. جس کی دنیا سے مثال سے مسلمان بنو، جس کی دنیا سے مثال سے مسلمان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. اترو میدان میں اوقات بتا دو سب کی، اترو میدان میں اوقات بتا دو سب کی، تم سے ٹکرائے جو ہستی کو مٹا دو اس کی، اترو میدان میں اوقات بتا دو سب کی، تم سے ٹکرائے جو ہستی کو مٹا دو اس کی. دشمنوں کے لیے آندھی و طوفان بنو، دشمنوں کے لیے آندھی و طوفان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. اور یہ آخری شعر ملاحظہ کرنا. بے سہاروں کی کرو شوق خدمت لوگوں، در حقیقت ہے یہی سچی عبادت لوگوں، بے سہاروں کی کرو شوق خدمت لوگوں، در حقیقت ہے یہی سچی عبادت لوگوں. ہر دکھے دل کا زمانے میں تم ارمان بنو، ہر دکھے دل کا زمانے میں تم ارمان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. السلام علیکم. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے پیچھے تاکہ جگہ خالی ہو جائے. بچے بیٹھے رہیے، آپ لوگ تھوڑا سا اگر ممکن ہو تو آگے جائیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. بلا تاخیر اس سلسلے کی دوسری کڑی مفتی استاد گرامی مفتی محمد اظہر شمسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک بنائیں اور آپ لوگ. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک محفل سوال و جواب کہہ لیں یا محفل احکام شریعت کہہ لیں،
یعنی یہ مخصوص محفل ہے جس میں دین اور شریعت کے مسائل آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک اہم موضوع کے تحت گفتگو کروں گا، اس کے بعد مفتی شہر گورکھپور مفتی اختر حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف رکھتے ہیں، وہ کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو یعنی پوچھو اہل ذکر سے اگر تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس آیت میں ہر وہ احکام جو آپ نہیں جانتے ہیں اس کو پوچھنے کا حکم ہے ان لوگوں سے جو اس کے بارے میں جانتے، یعنی اہل ذکر یعنی علماء جو احکام شریعت کو جانتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، اور ہر وہ چیز پوچھیں جو آپ کو معلوم نہیں، اہل ذکر سے پوچھنے کا ہو۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے اپنا موضوع رکھا سوال و جواب کے حوالے سے اور قرآن مقدس کی جو تلاوت کی، اس ضمن میں سب سے پہلے ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم لوگ عقائد و نظریات کے مسائل علماء سے پوچھیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر عقائد اور نظریات اور ان کے مسائل سیکھنا ہمارے اوپر پہلے سب سے پہلے یہ فرض ہوتا ہے۔ جب عقیدے درست ہو جاتے ہیں، عقیدے اور نظریے کا علم ہمیں ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد جو دوسری چیز سب سے پہلے ہمارے اوپر فرض ہے، جس چیز کا علم سیکھنا فرض ہے، وہ ہے نماز۔ جب ایمان اور عقیدہ درست ہو جائے گا تبھی ایسی صورت میں آپ پر نماز فرض ہے۔ نماز فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان پر نماز فرض ہے، جو مومن اور مسلمان ہے اس پہ نماز بھی فرض نہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اور ایمان جب درست ہو گیا، آپ صحیح مسلمان ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں سب سے پہلا فرض جو آپ کے اوپر ہے اور جس چیز کا علم سیکھنا فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا علم سیکھنا۔ نماز ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے، وہ عبادت آپ کو ہر حال میں اس عبادت کو کرنا ہے۔ اس عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر غریب یا جوان یا ادھیڑ یا موسم، ان تمام چیزوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ نماز کے علاوہ جو فرائض ہیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے لیے شرائط ہے۔ روزہ اس پر فرض ہے جو شخص مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور بھی دیگر اس میں شرائط ہے۔ لیکن چاہے مسافر ہو، مقیم ہو، کوئی بھی ہو، سب پر نماز فرض ہے۔ بات سمجھا رہے؟ تو نماز کا الگ مسئلہ ہے، روزے کا الگ مسئلہ ہے۔ روزہ روز فرض نہیں ہے، وہ بھی رمضان کا صرف ایک مہینے کا روزہ۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ مہینے میں فرض ہے، نماز روز فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر، اس کو ادا کرنا ہے آپ کو، لیکن وہ کس کے لیے؟ مالک نصاب کے لیے، غریب آدمی پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح حج ہے، وہ بھی اس کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہے، ہر آدمی پہ حج فرض، لیکن نماز ہر آدمی پر۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، اگر ان کا ذہن سلامت ہے اور بالغ ہو چکے ہیں تو اب ایسی صورت میں ان کے اوپر نماز فرض ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ تو اب نماز سب سے پہلے فرض نماز، تو نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہمیں پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ نماز فرض ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کو ہم لوگ شرائط کہتے ہیں، یعنی وہ داخل نماز نہیں ہے، وہ خارجی نماز ہے، نماز سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چیز نہ ہوئی تو ہم ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا علم ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور ان میں ان چیزوں کو شرائط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز، وہ شرط ہے، وہ لگی ہوئی چیزیں ہیں، اگر وہ نہیں پائی جائیں گے تو پھر نماز شروع نہیں ہوگی۔ شرط کا ایک قاعدہ جو علماء بیان کرتے ہیں، علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں مشروط فوت ہو جاتی ہے۔ مشروط، اب جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے روح کا ہونا شرط ضروری، روح کا ہونا، جیسے شرط کا ایک معنی ضروری لے لیں، روح کا ہونا ضروری شرط۔ اب یہ بتائیے کہ اگر روح نکل جائے تو ایسی صورت میں انسان مر جائے، وہ پھر زندہ، اس کی زندگی سلامت نہیں رہے گی۔ بات سمجھا رہے؟ وہ مر جائے گا، کیونکہ اس کو زندہ ہونے کے لیے روح کیا ہے؟ ضروری ہے۔ روح نہیں ہوگی تو وہ
انسان زندہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو بھی نماز کے شرائط ہیں وہ شرائط اگر نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی, اور وہ جب شرائط پائے جائیں گے تبھی نماز ہوگی, ورنہ ان شرائط کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے؟ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب وار پہ آپ کو ایک ایک جو ہے اس طرح کے پروگرام میں بتایا جائے گا, لیکن شروع سے سننے کی کوشش کریے اور ہمیشہ آئیے گا, تاکہ بیچ میں ایک مرتبہ بھی آپ نے گیپنگ کی یا چھوٹ گیا کوئی پروگرام تو پھر بیچ کی باتیں آپ کی رہ جائیں, اس لیے ہمیشہ آئیے. تو شرائط نماز میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. طہارت کا معنی ہوتا ہے, یہ طہارت عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پاک, پاکی. اب پاکی نماز کے لیے جو ہے یہ دو طرح کی پاکی. ایک وہ پاکی ہے جس سے آپ کے اوپر اگر غسل فرض تھا تو ایسی صورت میں آپ نے غسل کر لیا, نہا لیا, تو یعنی وہ پاکی حاصل ہوئی جس سے آپ کا جسم پاک ہو گیا. اب آپ عبادت کے قابل ہو گئے, آپ جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کے قابل ہو گئے, نماز کے قابل. لیکن نماز کے لیے حکم کیا ہے کہ صرف وہی طہارت جو غسل سے حاصل ہوئی ہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مقدس میں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھلو, اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو انگلیوں سمیت دھلو, اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو, اور اس کے بعد اپنے پیر. اب یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم یہ کام کرو. یہ قرآن مقدس میں ترتیب کے ساتھ اللہ نے فرمایا. تو یہ تو شرط ہے وضو نماز کے لیے, اور قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے یہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ غسل. نماز کے لیے صرف غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ نماز کے لیے غسل کے ساتھ وضو کا ہونا ضروری ہے. اب کوئی شخص غسل تو کیے ہوں گے لیکن اس کا وضو نہیں, مثلا غسل کر کے آیا, استنجے کی حاجت ہوئی, استنجا کر لیا اس نے, یا ہوا خارج ہو گئی, یا قے ہو گئے, یعنی وہ چیزیں ہو گئی جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا, وضو ختم ہو گیا, وضو نہیں ہوا اس. تو اب ایسی صورت میں صرف غسل کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, بلکہ غسل کے ساتھ ساتھ وضو اس کے اوپر شرط ہے, ضروری ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. بات سمجھ آ رہی؟ تو نماز کے لیے جس طرح وضو ضروری ہے, اس سے پہلے غسل کا ہونا ضروری ہے. تو پہلے ہمیں کس چیز کا علم سیکھنا چاہیے؟ غسل, کیونکہ وہ پہلے ضروری ہے, اس کے بعد وضو. تو غسل کسے کہتے ہیں اور غسل کے کیا شرائط ہیں, غسل کیسے ہوتا ہے, یہی مسئلہ میں صرف آج بیان کروں گا. اس کے بعد وضو کا انشاءاللہ اس کے بعد بیان کروں گا. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ غسل کا معنی کیا ہوتا ہے. اصل میں عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دھلنا. لیکن دھلنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک دھلنا وہ ہے کہ جس کا دھلنا ہمارے اوپر ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, بات سمجھنا. اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کا دھلنا فرض نہیں ہے, بس ایسے ہی ہم نے دھلنا, بات سمجھنا. جیسے ایک کپڑا ہے, وہ پاک ہے, صاف ہے, لیکن صرف گندا ہو گیا, تو اس کا دھلنا فرض اور واجب نہیں تھا, بلکہ آپ نے اس لیے دھل لیا کہ اس کی مہک چلی جائے, اس کی بظاہر جو گرد و غبار لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ گندا لگ رہا ہے, وہ دھل جائے. اس کا دھلنا فرض اور واجب نہیں تھا, بلکہ اس کا دھلنا ایک طریقے سے مستحب تھا. اچھا, آپ نے دھل لیا. لیکن ایک وہ کپڑا تھا جس میں نجاست اور ناپاکی لگی تھی, مثلا پیشاب و پخانہ لگ گیا, تو اب ایسی صورت میں اس کپڑے کا دھلنا کیا ہو گیا, آپ کے اوپر فرض اور ضروری. بات سمجھنا ہے. تو دیکھیے اب نارملی کپڑا اور اس دونوں کپڑے میں فرق ہے نا. اسی طریقے سے انسان جو غسل کرتا ہے یہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے, دو طرح کا. یعنی ایک غسل وہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے, بات سمجھنا, اور ایک وہ غسل ہوتا ہے جو فرض تو نہیں ہوتا ہے بلکہ سنت ہے. جیسے عام حالتوں میں ہم ناپاک نہیں ہیں, شرعی ناپاک نہیں ہیں, بلکہ ایسے ہی گرمی کا موسم ہے, پسینہ ہو رہا ہے, ہم نے غسل کر لیا, نہا لیا. بات سمجھنا رہی. اس کے لیے کسی بھی چیز کی شرط نہیں, یہ عام طریقے سے بھی آپ نہا سکتے ہیں. لیکن ایک وہ غسل ہے جو آپ
नापाक थे, पाकी हासिल करने के लिए आपने वो गुस्ल किया है, तो उसके लिए कुछ शर्त है। जब तक उस शर्त पर आप अमल नहीं करेंगे, उस फर्ज पर आप अमल नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपका वो गुस्ल नहीं होगा। तो पहले ये मुलाहिजा करें कि वो गुस्ल यानी वो नापाकी कैसे होती है और किन किन सूरतों में होती है। देखिए, आम हालतों में गुस्ल फर्ज नहीं होता। आपको आम हालतों में गुस्ल फर्ज नहीं होता। गुस्ल फर्ज होने के लिए कुछ चीजें हैं जो सिर्फ यहाँ जो बालिग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए है कि मर्दों पर गुस्ल कब फर्ज होता है? जब वो शख्स बालिग होता है। नाबालिगों पर कभी गुस्ल फर्ज नहीं होता, ये ध्यान रखें। असली गुस्ल फर्ज कब है? बालिग पर। जिस दिन वो बालिग हो गया और एहतिलाम हुआ, मनी का कतरा निकला, उस दिन से उसके ऊपर गुस्ल फर्ज। यहां से फर्जियत शुरू होती, उस दिन गुस्ल फर्ज होगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जिसने अपनी बीवी से सोहबत की, तो सोहबत करने के बाद मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल फर्ज होता है। एक एहतिलाम से गुस्ल फर्ज, एक सोहबत से गुस्ल फर्ज होता है, और एक किसी तरह उसने अपनी मनी को निकाला, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर गुस्ल